نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت خولہ بنت ثعلبہ۔ آپ نے سورہ مجادلہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، قرآن کی سورہ ہے ایک سورہ مجادلہ، اس کے اندر ایک زہار کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں وہ نازل ہوئی تھی، تو دیکھتے ہیں یہی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی اور پھر ایک آیت ان پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو جو کہ بہت یعنی جو زمانے جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم تھی جس کو توڑا گیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ٹھیک ہے؟ زہار کا مسئلہ ہے اس میں، تو یہی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے، تب وہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو یہ ان کی اسپیشلٹی اور ان کی خاص بات ہے۔ اچھا، جب ہم صحابیات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو قرآن کی تفسیر بھی ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہوتی ہے، یعنی قرآن کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور کب کس سچویشن میں نازل ہوئی ہیں، تو قرآن کا بھی بہت غور و فکر ہمیں اس قرآن کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور اس میں بھی ہم غور و فکر کر پاتے ہیں۔ تو جب آپ ان کے بارے میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر جب آپ سورہ مجادلہ پڑھیں گے تو ایک دم آپ کے مائنڈ میں آئے گا پورا بیک گراؤنڈ اس کا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ سید خولہ بنت ثعلبہ، ان کا نام خولہ، باپ کا نام ثعلبہ بن مالک بن سرم، اور خاوند کا نام یعنی ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا، جو انصار کے نمائندے اور بحری جنگ کی شہیدہ ام حرام بنت ملحان کے خاوند سیدہ عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ آپ نے ایک پڑھ چکے ہو نا آپ پیچھے، کہ ایک جنہوں نے جو کہ شہید ہوئی تھی، اور جنہوں نے بتایا تھا پہلی بار جو جنگ ہوئی تھی، جو کہ نیوی آرمی بنائی گئی تھی، اور اس کے اندر وہ جو گئے تھے کچھ لوگ، تو اس میں صحابیات بھی تھیں، ٹھیک ہے؟ ام حرام بنت ملحان، تو ان کے جو شوہر ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے شوہر، ٹھیک ہے؟ سیدہ خولہ اور ان کے خاوند یعنی ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی ان کو اور ان کے شوہر کو، انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کیا۔ دونوں نے حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے اسلام قبول کیا، جو اہل مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر یعنی ایمبیسڈر بن کر تشریف لائے تھے، ہے نا؟ حضرت مصعب کے بارے میں اب آپ جانتے ہوں گے، بار بار آپ یہ نام سن رہے ہیں، اور کیونکہ بہت انصار کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو زیادہ تر ان کے ہاتھوں اسلام لے کر آئے تھے، یہی گئے تھے میسج دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کی دعوت کے لیے، تو بہت لوگ انصار جو ہیں ایمان لے کر آئے تھے، تو یہ بھی ان کے ہاتھوں اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضرت سیدہ خولہ اور ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت، یعنی یہ دونوں میاں بیوی ان انصار میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کن کے انصار کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا، انصار کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، یہاں تک بھی آتا ہے کہ ان انصار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو۔ انصار نے بہت قربانیاں دی ہیں مہاجرین کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، بہت بڑی انہوں نے قربانیاں دے ڈالی، ٹھیک ہے؟ ان کا رتبہ، انصار کا رتبہ بہت بڑا ہے، رتبہ تو مہاجرین کا بھی بہت بڑا ہے، ان کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اس کا بھی رتبہ بہت بڑا ہے، اور اللہ اس کو بہت غنی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، جو اللہ کے راستے میں کچھ چھوڑتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن انصار کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر ہجرت نہ ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، یعنی انصار کا ایک شخص ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلے جائیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلے جائیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا،
یعنی میں انصار کے پیچھے جاؤں گا. یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. یعنی اتنا بڑا ان کا درجہ ہے انصار کا. اسی طرح حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا کیا تم میں سے تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یعنی انصار سے کوئی اکٹھا کر کے کیا کہا؟ کیا تم میں سے تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس ہمارا ایک بھانجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھانجا انہی میں سے، یعنی انہی کی قوم میں سے. قریش کا دور جاہلیت اور مصیبت کا دور تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو جوڑوں. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ دنیا لے کر واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. اچھا، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی تھی؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد کی تھی، جب مال غنیمت بٹ رہا تھا. ٹھیک ہے کہ انصار، ویسے تو انصار کا دل ہی بہت بڑا تھا، انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا؟ جب مال غنیمت بانٹ رہے ہیں تب. ٹھیک ہے، اور کسی کو آپ سے زیادہ دیتے، کسی کو کم دیتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. ٹھیک ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پر بہت بھروسہ تھا، جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا، اس کو تھوڑا کم بھی دے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ کو پتا ہوتا تھا کہ ان کا ایمان بہت یعنی بہت زیادہ ہے، بہت قربانی کری ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اور جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جایا کرتا تھا تاکہ وہ اپنے ایمان پہ جمے رہیں. ٹھیک ہے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی. پھر ایک جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار بدن سے متصل لباس، یعنی بدن سے جڑے ہوئے لباس کی طرح ہیں اور دوسرے لوگ چادر کی طرح ہیں. اگر لوگ ایک وادی، ایک گھاٹی میں اختیار کریں گے اور انصار دوسری وادی کی طرف چلیں گے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جان و جگر ہیں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم، اس لیے تم ان کے نیک لوگوں کی بات مانو اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرو. یعنی اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو اس کو معاف کر دو، اگنور کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً انصار میرے جان اور جگر ہیں، میں ان کے پاس رہتا ہوں، سو تم ان میں سے نیک کاروں کی بات ماننا اور خطا کاروں سے درگزر کرنا، یعنی اگنور کرنا. یقیناً انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا لیکن ان کا حق باقی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا مومن انصار سے محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے، یعنی دل میں کینہ رکھتا ہے. جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا. اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا انصار کے ساتھ بغض رکھنا منافق ہونے کی علامت ہے اور انصار کے ساتھ محبت رکھنا مومن ہونے کی نشانی ہے. تو دیکھا آپ نے کہ انصار کا جو درجہ ہے وہ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب سیدہ خولہ جو تھی یہ اور ان کے شوہر انصار میں سے ہی تھے، اس لیے میں نے انصار کی حدیث سنائی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انصار کا رتبہ کتنا بڑا ہے. وہ سابقون اولون میں سے تھے، آگے بڑھنے والوں میں سے تھے. سیدہ خولہ اور مسئلہ زہار. اب دیکھیں یہ کیا ہے مسئلہ زہار. کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو اس کو شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں. یہ واقعہ سیدہ خولہ کے ساتھ ہوا. سیدہ خولہ فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں. اچھا، زہار کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ ہوتا تھا جو کہ زمانے جاہلیت میں تھا، اور وہ کیا تھا؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ طلاق ہو جاتی تھی، اس کو زہار کہتے تھے. اب یہی مسئلہ جو ہے حضرت خولہ کے ساتھ پیش آیا. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جس کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں ایک ساتھ دے دیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی جمع کر دی. اور ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا
شکر گزار دل یعنی جس کے دل میں شکر گزاری ہو، دوسرا ذکر الہی کرنے والی زبان یعنی جس کے زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، اور متوسط درجے کا گھر یعنی میڈیم نارمل گھر، اور نیک بیوی۔ ٹھیک ہے، نارمل گھر کیوں؟ بہت بڑا گھر ہوگا تو اس کا کیا نقصان ہے، سارا دن جو ہے کہاں نکلے گا، صفائیوں میں نکلے گا، اس کو اس کی مینٹیننس میں نکلے گا، اس کو دیکھ بھال میں نکلے گا، تو پھر باقی کام کب کریں گے، اور پھر فضول خرچی میں نکلے گا، ضرورت نہیں ہے تو بڑا گھر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نارمل گھر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو یہ 4 چیزیں مل گئیں ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کس نے بتائی؟ سیدہ خولہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث روایت کی تھی۔ جب سیدہ خولہ یعنی حضرت خولہ کے شوہر عمر رسیدہ ہو گیا یعنی بڑی عمر کے ہو گئے تو ان کی طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی، جو ہوتا ہے نا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تھوڑی روڈنیس آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، تو اس کی گفتگو اور طرز عمل میں سختی آ گئی، یعنی بات کرنے میں بھی سختی آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پلانا اور پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض ہوا اور کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تھا تو اس سے طلاق ہو جاتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اپنے گھر سے واپس چلا گیا۔ اوس بن صامت تھوڑی دیر بعد گھر واپس آیا، یعنی جب غصہ شانت ہو گیا تو گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا خولہ یہ کھجوریں کھا لو۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ اوس نے کہا چلو میں کھا لیتا ہوں۔ جب اوس نے اپنی بیوی کو تخلیہ کے لیے بلایا یعنی اپنے پاس بلایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہوں، آپ نے مجھے ماں کے مانند کہہ دیا یعنی ماں کی طرح بتا دیا، اللہ کی قسم اب آپ میرے قریب بھی نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں آ جاتا۔ پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں وہیں چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، یعنی آپ کو سب کچھ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی تفصیل امام ابو داؤد نے اپنی مشہور و معروف کتاب سنن ابو داؤد میں لکھی ہے کہ سیدہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھے ماں کہہ دیا ہے تو میں رسول اللہ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ نے تنبیہ انداز میں فرمانے لگے اللہ سے ڈرو، وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے، یعنی وہ چچا کے بیٹے بھی تھے جن سے ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی شکایت کرنے لگی تو رسول اللہ نے کیا کہا اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے یعنی شوہر۔ سیدہ خولہ فرماتی ہے کہ میں وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوگی، یعنی جب تک کہ کوئی مسئلہ نہیں آیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی رہی اور وہیں ٹھہری رہی، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جھگڑا کر رہی تھی، زبانی جھگڑا کیسا ہوتا ہے، ایک اچھے انداز میں جو جھگڑا ہوتا ہے یعنی اپنی بات منوانے کے لیے جیسا ہوتا ہے جو ہم عموماً بہت عزت والے لوگوں سے یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے شوہر سے کرتے ہیں جھگڑا اپنی بات منوانے کے لیے، تو جو ایک اچھے انداز میں ہوتا ہے وہ والا جھگڑا وہ رسول اللہ سے کر رہی تھی، تو پھر وہ وہیں پر ہی رہی جب تک کہ آیات نازل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر یہ آیات نازل ہوئی قد سمیع اللہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1-4، قد سمیع اللہ قول التی تجادلوک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ، یہاں سے لے کر آخر تک وللکافرین عذاب علیم تک، جس میں کیا ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی مائیں ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، یعنی اس بات کی معافی مانگ کر دوبارہ نکاح میں آ جائے، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ایک کے بعد ایک روزے، یعنی روزے رکھ رہے ہیں اور اگر مان لے بیچ میں کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گیا روزہ تو دوبارہ سے کنٹینیو کرنا ہوگا فرسٹ روزے سے، بنا وجہ اگر چھوڑ دیا تو. ہاں جو لیڈیز ہوتی ہیں پیریڈس وغیرہ ہوتے ہیں وہ دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جب وہ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اور جو لوگ غلام نہ پائیں وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو یعنی یہ بھی نہ کر سکے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ اللہ کی مقرر حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر کیوں کہا یہاں پر؟ کیونکہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باؤنڈیشنز کو پلانگتا ہے، پار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈس بلیور ہے. تو یہ آیات ان کے اوپر نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کہ جب وہ رسول اللہ سے دریافت کر رہی تھی، مسئلے پوچھ رہی تھی تو کیا بتایا گیا کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی کہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے اور طلاق ہو گئی، ایسے طلاق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، طلاق تو دوسری طریقے سے ہوتی ہے جو طلاق کہنے پر ہوتی ہے، جس کا مسئلے الگ ہے قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں. اگر کوئی ایسا کہہ دیتا ہے تو اس کی سخت سزا سنائی گئی ہے قرآن کے اندر، اور وہ سزا کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک لگاتار روزے رکھنے ہوں گے 2 مہینے کے. اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو بیمار ہے یا کچھ ہے تو غلام آزاد کر دے. پہلے تو غلام آزاد کرنا ہے، لیکن اگر غلام نہیں ہے آج کے زمانے میں تو ایک کے بعد ایک روزے رکھے. وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اتنی سخت سزا کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے شادی مسئلہ اور نکاح یہ جو ہے مذاق نہیں ہے، اور یہ جو ہے نکاح جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو مذاق نہیں بنانا، کھیل نہیں بنانا، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو. تو کوئی اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ خراب ہوتا ہے، سوسائٹی خراب ہوتی ہے، بچوں پر فرق پڑتا ہے، ہمارے گھر پر فرق پڑتا ہے. لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو معاشرے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی سزا سنائی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک غلام آزاد کر دے. تو حضرت خولا نے کہا کہ اس میں یہ سکت نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے، یعنی غلام نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا تو وہ 2 ماہ کی مسلسل روزے رکھ لیں، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لیں. تو حضرت خولا نے کہا اے اللہ کے رسول وہ تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ لگاتار 2 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. تو رسول اللہ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ کہنے لگی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقے میں دے دے. جب سیدہ خولا بیان کرتی ہیں کہ اسی دوران میں رسول اللہ کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. حضرت خولا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کی مدد کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کرتی ہوں، یعنی میں اس کو لیتی ہوں اور میں ان کی مدد کروں گی خاوند کی اپنے. آپ نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کرو، وہ تیرے خاوند کا کفارہ ہوگا. یاد رہے کہ یہ ایک عرق ہے میں 60 سا ہوتے ہیں. ایک عرق کہتے ہیں عربی میں باسکٹ کو، اس کے اندر 15 سا کھجوریں آتی ہیں. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سیدہ خولا نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے اس سے مشورہ کیے بغیر کفارہ ادا کر دیا، اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں ان کی یہاں پر ان کا اخلاق پتہ چل رہا ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے، کیونکہ آج کی بیویاں کیا ہوتی ہیں کہ بس چھٹکارا دلوا دو، یہ تو روز کی جھک جھک، روز کی چک چک اور روز کا چڑچڑاپن ہم سے نہیں برداشت ہوتا، چھٹکارا ہی دلا دو تو زیادہ اچھا ہے. لیکن ان کا رویہ یہ نہیں تھا. انہوں نے اپنے شوہر کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا اور ان سے مشورہ بھی نہیں کیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہوتا ہے احسان جو اللہ، کیونکہ انصار دیکھیں نا سابقون اولون میں ایسی نہیں ہو گئے، بہت بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں اللہ کے لیے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو اتنا بڑا درجہ ملا، اور اس لیے وہ سابقون اور اولون میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو اور پھر انہوں نے ان سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے، آج ورنہ آج کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، آج کل کا جو ماحول ہوتا ہے، گھر ٹوٹتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں بجائے بننے کے، کیونکہ کمپرومائز کی بھی عادت نہیں رہتی کسی کو بھی، نہ تو لڑکوں کی بات کی جائے انہیں، نہ لڑکیوں کی بات کی جائے انہیں. ٹھیک ہے، تو کمپرومائز کرنا آنا چاہیے اور کمپرومائز سکھانا آنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ہے، ٹیسٹ ہے، یہاں پر ہر چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی. کمپرومائز کرنا ہوگا اور
اس کے ساتھ ہی پھر تبھی تو آزمائشیں ہے دنیا، تبھی تو دنیا جو ہے ٹیسٹ ہے، اور پھر جو اس میں صبر کرے گا اور کمپرومائز کرتا جائے گا، اللہ کی خاطر صبر کرتا جائے گا، تو پھر اس کے لیے ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا ہے. جتنا بڑا وہ صابر ہوگا اتنا ہی بڑا اس کا پھر ریوارڈ بھی ہے، جو کہ جنت کی شکل میں. پھر دیکھیں، پاک ہے اللہ جو سننے اور دیکھنے والا ہے. اس داستان کی پہلی گواہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی اور یہ وہی نازل ہوئی، اس کی پہلی گواہ کون؟ حضرت عائشہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی جو ہر چیز سنتا ہے. میں خولہ بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی. بات کا کچھ حصہ مجھ سے چھپا ہوا تھا. وہ رسول اللہ سے اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو جھگڑا کیا تھا، وہ جھگڑا کتنی کم وائس میں تھا. یعنی ایسا نہیں چلا کر بات کر رہی ہے اپنی، بلکہ جھگڑا کر رہی ہے اچھے انداز میں اور بہت دبی ہوئی آواز میں، کہ اتنی دبی ہوئی آواز کہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں سنائی دی. اب ذرا سوچیں، بہت بڑے بڑے گھر تھوڑی تھے، محل تھوڑی تھے کہ وہ ایک کمرے میں بات کر رہی ہیں اور حضرت عائشہ دوسرے روم میں، تو سنائی نہیں دے رہا. کتنے بڑے ان کے وہ ہوگی، ان کا خیمہ ہوگا حضرت عائشہ کا، اور ہے نا کتنا ایک روم کے برابر. اس میں بھی حضرت عائشہ کو ان کی آواز نہیں سنائی دے رہی جو وہ رسول اللہ سے بات کر رہی ہیں. اس کو کہا گیا جادل یجادلو کا، جادلہ یجادلو، اس کو کہتے ہیں اچھی آواز میں جھگڑا کرنا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اس نے میرے جوانی کو کھا لیا، میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا. جب میں عمر رسیدہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اولاد ہونا بند ہو گئی، تو میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو. میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ یہ شکایت پیش کرنے کے بعد بیٹھی رہی، یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، قد سمیع سے، سورہ مجادلہ کی یہ آیت. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی. اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. امام احمد نے سیدہ خولہ کے بارے میں روایت کیا. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی شروع کی آیتیں نازل کی. سورہ خولہ بیان کرتی ہیں کہ میں اوس بن صامت کے حبالہ عقد میں تھی، یعنی نکاح میں. وہ عمر رسیدہ ہو گیا تو اس کی طبیعت میں تلخی آ گئی، بات بات پر مجھے ڈانٹ پلانے لگا. ایک دن وہ میرے پاس آیا، میں نے اس کے مطالبے کو رد کر دیا. وہ ناراض ہو گیا، اس نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا کہ تو میرے ماں کی طرح ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ گھر سے باہر چلا گیا. وہ اپنی قوم کے چند لوگوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر میرے پاس آیا. وہ میرے ساتھ تخلیہ کا ارادہ رکھتا تھا، میرے پاس یعنی ان کے پاس آنا چاہتے تھے. میں نے کہا اب یہ نہیں ہو سکتا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے، اب تم میرے پاس نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے. اس نے میری طرف قدم بڑھایا، میں نے اسے دھکیل دیا. پھر میں اپنی سہیلی کے پاس گئی، اس سے چادر لی اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئی اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ساتھ پیش آنے والی ساری صورتحال کو بتایا. میں نے اپنے خاوند سے ترش رویے کا آپ سے شکوہ کیا، یعنی میں آپ سے شکایت کر رہی تھی. رسول اللہ نے میری شکایت سن کر کہا، اے خولہ، تیرے چچا کا بیٹا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہو جاتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی. جب یہ حالت بدلی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. آپ نے مجھے فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں یہ آیت نازل کی. پھر یہ آیت سنائی، قد سمیع سے عذاب علیم تک، جو بھی میں نے آپ کو سنائی. تو اس طرح تھی سیدہ خولہ، یعنی ان کی یہ اسپیشلٹی تھی سیدہ خولہ کی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ جو بھی صحابیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں شروع سے اب تک، تو کسی نہ کسی کی ایک الگ اسپیشلٹی رہی ہے نا، اور الگ طریقے سے وہ پہچانی جا رہی ہیں. ہر ایک الگ بات ہر کسی کے اندر آپ نے دیکھی ہے جب آپ شروع سے اب تک دیکھیں گے تو، ہے نا. کسی کو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر تھیں، نرس کا کام کر رہی ہیں. کسی کو دیکھا کہ بحری جنگ میں تھیں وہ، ہے نا. کسی کو دیکھا کہ اب یہ سورہ مجادلہ، ہے نا. الگ الگ اسپیشلٹی سب کے اندر آپ نے دیکھی. تو ان کی یہ خاص بات تھی کہ ان کی بات اللہ تعالیٰ نے سنی. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں صحابیات کا کیا رویہ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابی جو تھے وہ ان کی کس قدر عزت کرتے تھے. حضرت امیر المومنین حضرت خولہ کی نصیحت کو بہت دھیان سے سنتے، یعنی بہت عزت کرتے تھے ان کی. دیکھیں ذرا،
جب بھی سیدہ خولہ امیر المومنین سیدہ عمر بن خطاب کے پاس تشریف لاتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. تو جب حضرت عمر خلیفہ تھے یعنی امیر المومنین تھے، اس وقت کی یہ بات ہے کہ وہ جو ہیں حضرت عمر بن خطاب کے پاس تشریف لاتی تو وہ ان کی بہت عزت کیا کرتے، فرماتے کہ یہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سنا. ایک دن حضرت عمر مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ اور کچھ لوگ بھی تھے، جارود بن مولا بھی تھے. انہوں نے حضرت خولہ کو راستے میں دیکھا تو کہا اے ام عامر السلام علیکم. انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمانے لگی اے عمر، میں نے تجھے عکاس کے میلے میں دیکھا، اس وقت تیرا نام تو عمیر تھا، تم اپنی لاٹھی سے بھیڑیا چرایا کرتے تھے، بھیڑ اور بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑ اور بکریاں. پھر کچھ عرصے بیت جانے کے بعد تیرا نام عمر رکھ دیا گیا، پھر تم امیر المومنین بن گئے. رعایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا. خوب اچھی طرح جان لو جو شخص اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعید کو دور کر دیتا ہے. جو موت سے ڈر گیا وہ وقت ضائع کرنے سے اندیشہ محسوس کرتا ہے. یعنی جس کو موت کا ڈر ہو وہ پھر وقت ضائع نہیں کرتا، وقت جو ہے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا کہ سو کر گزار لیا، ادھر ادھر گزار لیا. جس نے حساب کا یقین کر لیا وہ عذاب کے خوف سے خوف زدہ رہتا ہے نا. یعنی جس کو اپنے حساب کا یقین ہو گیا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو پھر وہ عذاب سے ڈرتا ہے. جارود نے جب یہ دیکھا کہ ایک عورت امیر المومنین کو سرے بازار میں یعنی بھرے بازار میں نصیحت پہ نصیحت کیے جا رہی ہے، یعنی اتنی دیر ہو گئی نصیحت پہ نصیحت کیے جا رہی ہے، تو اس نے کہا اے خاتون، تو امیر المومنین پر زیادتی کر رہی ہے. حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم اس خاتون کو جانتے نہیں ہو، یعنی حضرت مومنین نے ان کو چپ کر دیا. حضرت عمر نے کیا کہا کہ تم اس لیڈی کو نہیں جانتے، یہ تو جلیل القدر خاتون وہ عظیم ہستی ہے جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر سنا. عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کو نہ سنے. اللہ کی قسم یہ جب تک باتیں کرتی رہے گی عمر کھڑا سنتا رہے گا. حضرت عمر نے ان کی ساری باتیں سنی جو انہوں نے کہی، یہاں تک کہ انہوں نے پورا نہ کر لیا. تسلی سے نصیحت آموز باتیں کرنے کے بعد سیدہ خولہ وہاں سے چلی گئی. حضرت عمر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ ساری رات بھی یہاں کھڑی رہ کر مجھے نصیحت کرتی رہتی تو میں یہاں کھڑا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہوں گا. اگر اس حالت میں نماز فجر کا وقت آ گیا تو میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے جاؤں گا، پھر واپس آ کر ان کی باتیں سنوں گا. یہ دیکھیں ذرا، لیڈر تھے اس وقت حضرت عمر، اور ان کا ٹائم بھی کتنا قیمتی تھا، کس قدر کام کرا کرتے تھے، کس قدر خیال رکھا کرتے تھے اپنی رعایا کا. لیڈر ہونے کے باوجود کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے حضرت عمر. ڈرتے تھے نا لوگ ان سے، ڈرتے بھی تھے، اور کتنے طاقتور بھی تھے، جلیل القدر صحابی تھے وہ، اور اس کے باوجود وہ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر کی کیا مجال جس کی بات اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے سنی، کیا عمر اس کی بات نہیں سنے گا؟ ساری رات سنے گا، سارا دن سنے گا. تو یہ ان کی لیڈرشپ کا پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کیسے لیڈر رہے ہیں ہمارے، کتنی عظیم ہستیاں، کتنے متقی اور کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ. اور آج کے ہمارے لیڈر، یا ہمیں کوئی لیڈرشپ مل جائے کسی بھی چیز کی، کہیں کی بھی، چھوٹی ہو یا بڑی، تو ہمارا کیا رویہ رہتا ہے اور ان کا کیا رویہ تھا. تو اللہ تعالیٰ عمر پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس نے نصیحت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سیدہ خولہ پر بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے جس نے امیر المومنین کو اچھی اچھی نصیحتیں کی. اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے. آمین. ہم جو ہیں جیسے سیدہ خولہ کی زندگی سے کیا سیکھا آپ نے، اور اس کے علاوہ جو بھی صحابیات کا پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بات جو بھی الگ ہوتی ہے وہ غور کیا کریں اور اس کو لکھا کریں کہ کس کی کیا اسپیشلٹی تھی، تو اس سے ہمیں حکمت آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوشچن دیا جاتا ہے کہ سیدہ خولہ کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا. یعنی ہر صحابیات کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور ہوتی ہے، تو اس پر غور کریں.